الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن سلک علی نہجہ الی یوم الدین ولا عدوان الا علی الظالمین۔ برادران اسلام، چند ہفتہ پہلے سعودی عرب نے بغرض اصلاح اور الدین النصیحہ کے تحت تبلیغی جماعت پر نکیر کی، تو بجائے لوگ سمجھنے اور اصلاح کرنے کے علماء سوء اور ان کے ٹولے حکومت سعودی عرب کے خلاف بول کر لوگوں کو مزید گمراہ کرنے کی کوشش میں لگ چکے ہیں۔ خاص کر بر صغیر کے علماء سوء، جس کی مثال سلمان ندوی اور اس جیسے اور لوگ ہیں، اور حال ہی میں عبداللہ سالم چترویدی، جو لوگوں کے بلانے پر پیسے کے عوض جلسے وغیرہ میں شریک ہوتے ہیں، انہوں نے اپنی جہالت پر مبنی سعودی عرب کے خلاف ناروا باتیں کرنے کی کوشش کرتے ہوئے سلمان ندوی کے نقش قدم پر چلنے کا کھلا ہوا ثبوت دیا ہے۔ ہمارے اوپر لازم ہے کہ اس وقت ہم سعودی عرب کی حمایت میں اللہ کے واسطے کھڑے ہو جائیں۔ برادران اسلام، یاد رکھیے، سعودی عرب اور وہاں کی حکومت سے بغض و عناد صرف وہی لوگ کرتے ہیں جو نظریاتی اور عقیدے کے اعتبار سے انحراف کا شکار ہیں، جیسے اخوانی، تحریکی، بریلوی، صوفی، شیعی اور بدعتی ٹولہ۔ یہی مسلمان جو نام نہاد ہے بغض سعودی عرب سے رکھتا ہے، اور موقع پاتے ہی سعودی عرب کے خلاف زہر اگلنے لگتا ہے، اور جو آدمی سعودی عرب کی حمایت کرتے ہیں انہیں فوراً ریال خوری کا طعنہ دیتے ہیں، جبکہ سعودی عرب کے اندر جو خوبیاں ہیں وہ وہاں کی چند برائیوں پر ہر طرح سے غالب ہیں۔ انصاف پسند مسلمانوں کو چاہیے کہ وہ سنجیدہ سے سعودی عرب کی خدمات اور خوبیوں پر نظر رکھیں اور اس ملک سے محبت رکھیں اور ہر ممکن دعائیں دینے کی کوشش کریں، کیونکہ آج کے دور میں
ایسی اسلامی حکومت کسی عظیم نعمت سے کم نہیں، اور ہم غیروں کے سامنے اس حکومت کی مثال پیش کر سکتے ہیں۔ یاد رہے، سعودی عرب میں توحید اور دین اخلاص کا مکمل غلبہ ہے۔ یہاں صرف کتاب و سنت کی بالادستی قائم ہے۔ یہاں بدعات و خرافات کا نام و نشان نہیں ہے۔ سعودی عرب اپنی طاقت سے بڑھ کر پوری دنیا کے غریبوں کی مدد کرتا ہے۔ کون نہیں جانتا کہ مجمع ملک فہد مدینہ منورہ میں قائم ہے، جہاں سے پوری دنیا میں قرآن مجید مفت تقسیم کیا جاتا ہے۔ اسی طرح ہر زندہ زبان میں قرآن مجید کا ترجمہ و تفسیر بھی پورے عالم اسلام میں مفت تقسیم کیا جاتا ہے، جس کا پورا خرچ سعودی حکومت برداشت کرتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو یاد ہے اور ان کے ذہن میں یہ بات بالکل تازہ ہے کہ سعودی عرب میں فری تعلیم کا نظم ہے، اور یہاں کی یونیورسٹیوں میں پوری دنیا کے طلبہ علم دین سیکھتے ہیں۔ سعودی حکومت ان کے مکمل اخراجات کے ساتھ ساتھ مکافات کی شکل میں پیسے بھی دیتی ہے۔ یہ بھی لوگوں کو یاد ہے، اور اس بات کا اقرار ہے کہ سعودی عرب میں مکمل امن و امان قائم ہے۔ یہاں پر اسلام کا ایک اہم رکن حج ادا کیا جاتا ہے، جو دنیا کا سب سے بڑا اجتماع ہے۔ لیکن دوران حج مار پیٹ، قتل و غارت گیری یا دنگا فساد کچھ نہیں ہوتا۔ بھائیو اور بزرگوں، اس فتنہ کے دور میں سعودی عرب میں عورتوں پر ظلم نہیں ہوتا ہے۔ یہاں لڑکیوں کی شادی آسانی کے ساتھ ہو جاتی ہے، اور ہمارے ملکوں کی طرح وہاں جہیز جیسی لعنت کا فتنہ بھی نہیں ہے۔ برادران ملت، سامعین کرام، سعودی عرب میں دعوت و تبلیغ کے لیے پورے مملکہ میں ہزاروں دعوتی سینٹرز ہیں، جن کو مکاتب جالیات کے نام سے جانا جاتا ہے۔ جالیات میں ہر زبان کے ماہر دعات و مبلغین پرکشش تنخواہوں پر بڑے خلوص اور دینی جذبے سے دعوت و تبلیغ کے کام کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے دعوتی سینٹر سے بہت فائدے ہوتے ہیں۔ کتنے ایسے غیر مسلم ہیں جو یہاں پر شرح صدر اور
یقین کامل کے ساتھ اسلام قبول کیے، اور لاکھوں ایسے گمراہ مسلمان جنہوں نے یہاں دین و عقیدہ سیکھا اور وہ بھی حق کے داعی اور علمبردار بن گئے۔ برادران ملت، سعودی عرب میں عریانیت اور ننگا پن نہیں ہے، مرد و زن میں اختلاط کا کوئی تصور نہیں ہے۔ اسی وجہ سے یہاں زنا کی شرح بالکل نہ کے برابر ہے۔ سعودی عرب یہ واحد ملک ہے جہاں شرک و بدعات کے مظاہر نہیں ہے۔ سعودی عرب یہ واحد ملک ہے جہاں مخلوط تعلیم نہیں ہوتی اور اس کا کوئی تصور بھی نہیں کیا جا سکتا ہے۔ سعودی عرب میں مسلکی تعصب نہیں ہے اور نہ تقلیدی جمود ہے۔ یہاں سب دلیل کے پابند ہوتے ہیں، چونکہ سعودی عرب کا دستور صرف قرآن و حدیث ہے۔ سعودی عرب کے لوگوں میں دنیا کے مسلمانوں کی بنسبت دینداری زیادہ ہے۔ سعودی عرب کے لوگ اپنے حکمرانوں کی بہت ہی عزت کرتے ہیں اور بادشاہ کے اشارے پر چلتے ہیں، سمع و طاعت کا جذبہ رکھتے ہیں جو عین قرآن و حدیث کی تعلیم ہے۔ سعودی عرب کی حکومت اپنی رعایا کو اپنا خاندان سمجھتی ہے، اسی لیے ان پر بے تحاشا خرچ کرتی ہے، تعلیم بالکل مفت دیتی ہے اور ہر طرح کی سہولیات فراہم کرتی ہے۔ دنیا والوں کو یہ اقرار ہے کہ سعودی عرب ہمیشہ فلسطینیوں کے لیے مسیحا بن کر کھڑا رہتا ہے اور اپنی بساط سے بڑھ کر مالی مدد کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح دنیا کے کسی کونے میں اگر لوگ آسمانی اور زمینی آفات اور بلیات سے دوچار ہوتے ہیں تو سعودی عرب اپنا دست تعاون بڑھا کر صف اول میں رہتا ہے۔ مسلم اور غیر مسلم کا امتیاز اس وقت نہیں رہتا۔ انسانیت کی بنیاد پر سعودی عرب کی مدد سے دنیا والے محظوظ اور مستفید ہوتے رہتے ہیں۔ سعودی عرب کے اندر لاکھوں کی تعداد میں برمی مسلمان مقیم ہیں۔ اسی طرح سیریا، افغانستان اور جہاں بھی لوگ جنگوں سے پریشان ہو کر اپنے ملکوں سے ہجرت کیے، سعودی عرب کے اندر بھاری تعداد میں مقیم ہیں۔
اور حکومت انہیں اپنے شہریوں کی طرح خدمات فراہم کرتی ہے۔ برادران ملت، در حقیقت یہ ملک اسلام کا قلعہ ہے جس کی حمایت و حفاظت ہمارا دینی فریضہ ہے۔ اس کی حمایت سے دستبردار ہونا یا اس کے خلاف دل میں کسی طرح کا کینہ رکھنا اور عداوت و دشمنی کا مظاہرہ کرنا یقیناً دین و عقیدہ کے خلاف ہے۔ سعودی عرب کی یہ عظمت ہے کہ یہاں کی عدالتیں کسی بھی دنیاوی قانون کا پابند نہیں ہیں، بلکہ اپنے تمام فیصلوں میں اسلامی شریعت کے اصول پر کام کرتی ہیں۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے کہ سعودی حکومت اللہ کی کتاب اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے دستور و قوانین پر عمل کرتی ہے۔ مملکت سعودی عرب ہی کا امتیاز ہے کہ وہ مطلق طور پر شریعت سے ہٹ کر انسانی وضع کردہ قانون پر نہیں چلتی، بلکہ اس کی عدالتیں قانون الہی کی تنفیذ پر عمل پیرا ہیں، کیونکہ اللہ کے قانون و دستور کے خلاف کسی دوسرے قوانین کے مطابق فیصلہ کرنا ظلم و کفر ہے۔ یہ چند اسباب اور خوبیاں ہیں جن کی وجہ سے دنیا میں رہنے والے ہر موحد سعودی عرب سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہے، نہ کسی دنیاوی مفاد کی خاطر۔ سعودی عرب سے دشمنی وہی آدمی کرتا ہے جس کے دل کے اندر نفاق ہو، اسلام کی خیر خواہی اس کے دل سے ختم ہو چکی ہو، بدعتی اور شرک سے پلید لوگ ہی سعودی عرب سے دشمنی اور نفرت کرتے ہیں۔ در حقیقت سعودی عرب سے ان کی یہ دشمنی حکومت سے نہیں بلکہ توحید و سنت سے ہے۔ اسی وجہ سے یہ لوگ سعودی عرب سے نفرت کرتے اور ہمیشہ جلتے رہتے ہیں۔ میرے بھائیوں، سعودی عرب کے لوگ بھی انسان ہیں، فرشتے نہیں۔ ان سے بھی غلطیاں ہوتی ہیں اور وہ بھی گناہ کرتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھلائیاں زیادہ ہیں، برائیاں بہت کم ہیں۔ انصاف کا تقاضا ہے کہ مسلمان اپنے اندر یا جس ملک میں جس معاشرے میں رہتا ہے وہاں کے حالات کا جائزہ لیں اور وہاں جو برائیاں ہیں ان کو ختم کرنے یا اپنے معاشرے کی اصلاح کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نہیں کہ اپنے ملک سے دور ایک ایسی حکومت کہ جس کی مثال دنیا کے اندر نہیں ہے، سعودی حکومت کی طرح عالم اسلام میں کوئی مسلم ملک نہیں ہے۔
جس وقت سے مملکت سعودی عرب کا قیام عمل میں آیا، اللہ تعالیٰ کے دین اور شریعت کے نفاذ کی خاطر شرک و بدعات کے خاتمہ کے لیے اس حکومت کا قیام عمل میں آیا، اسی وقت سے لے کر کے آج تک یہ حکومت کام کر رہی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے سعودی حکومت کا دینی اثر اس کے اڑوس پڑوس جو بھی عرب ملک ہے اس کے اندر بھی دیکھا جا سکتا ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ تو سعودی حکومت کو دین حق کی خدمت کے لیے مسخر کر دے، اور ان کو ہر شر سے محفوظ رکھ، اور ہم سب کو حق و انصاف کی بات کہنے کی توفیق دے، اور جو لوگ مملکت توحید کے خلاف محاذ قائم کیا ہوا ہے، اے اللہ انہیں ہدایت دے، یا نہیں تو انہیں نشان عبرت بنا دے، ذلیل و خوار دنیا کے اندر کر دے۔ وصلی اللہ وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔